بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے تاخیر سے خط لکھنے پر معذرت کی اور لکھا کہ میں نے لاہور منتقل ہو کر اپنا ذاتی کاروبار شروع کر دیا ہے۔ انہی مصروفیات کی وجہ سے میں خط نہیں لکھ سکا، اور یہ کہ آئندہ وہ مجھے لاہور ہی کے ایڈریس پر خط لکھا کرے۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ جیسے ہی موقع ملا میں اس کے ہاں ضرور آؤں گا۔ مجھے خود بھی اس کے اہل خانہ سے ملنے کا شوق ہے، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں تھا۔ بہرحال اس قدر خلوص کے جواب میں مجھے کچھ تو لکھنا تھا۔ اس خط کا جواب آنے تک میں کافی مصروف ہو گیا۔ سرحد پار کے 2 پھیرے لگے، بڑی مصروف راتیں گزریں اور دونوں ہی پھیرے نہایت پر خطر ثابت ہوئے۔ ایک پھیرے میں کسی پارٹی نے ہمارا مال ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے پھیرے میں کسی کی مخبری کی باعث رینجرز کے ہاتھوں میں اور میرے 2 ساتھی مرتے مرتے بچے۔ بہرحال دونوں چکروں میں میں مال سمیت عافیت سے نکل آیا۔ قاسم خان اب تو میری کارکردگی سے بہت ہی خوش تھا۔ میرے کمیشن کی رقم میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا، آج رات تم میرے اکاؤنٹ سے اس کے گھر پر مل لینا، وہ تمہیں سمجھا دے گا کہ تم کس طریقے سے اکاؤنٹ کھلواؤ گے اور کتنی رقم کو کس طریقے سے استعمال کرو گے اور باقی رقم کہاں رکھو گے۔ ظاہر ہے یہ رقم اتنی ہی تو نہیں رہے گی، بڑھتی جائے گی، اور رقم بڑھنے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھیں گے۔ بہتر ہے کہ شروع سے ہی طریقے سے چلو۔ میں نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد چند دن فرصت رہی۔ اس دوران میں نے راشد کے تیسرے خط کا بھی مختصر سا جواب تحریر کر دیا۔ ہماری اگلی کھیپ ملک سے باہر جانی تھی۔ ہم اس کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ قاسم خان کو اطلاع ملی کہ گورنر کی ہدایت پر اسمگلنگ کے خلاف ایک خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے، جس میں بلا امتیاز ہر اسمگلر اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں کو رگڑ دیا جائے گا۔ قاسم خان نے اپنی تمام سرگرمیاں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں اور اپنے کارندوں کو ہدایت کر دی کہ وہ روزمرہ زندگی میں بھی بے حد احتیاط برتیں اور نہایت بے ضرر اور شریف شہری بن کر شب و روز بسر کریں۔ اس مقصد کے لیے اس کے خیال میں یہ بھی ضروری تھا کہ ہم لوگ بازار حسن اور عشرت قدوں وغیرہ کا رخ نہ کریں۔ زندگی میں عجیب بے کیفی آ گئی۔ میرا بیشتر وقت گھر پر پڑے جمائیاں لینے میں گزرتا۔ اسی دوران راشد کا ایک اور خط آ گیا۔ اپنے مخصوص مخلصانہ انداز میں اس نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ایک بار پھر اپنی دعوت کا اعادہ کیا تھا کہ زندگی کی مصروفیات تو چلتی ہی رہتی ہیں، بہتر ہوگا کہ میں خود وقت نکال کر کراچی کا چکر لگا لوں، ورنہ ویسے تو شاید کبھی فرصت نہ ملے۔ اس رات میں نے سنجیدگی سے سوچا کہ واقعی میں فرصت کے ان دنوں میں کراچی کا چکر کیوں نہیں لگاتا۔ کراچی دیکھنے کا مجھے ویسے بھی اشتیاق تھا جو مصروفیات میں دب کر رہ گیا تھا، اور اب تو مجھے راشد کے والدین سے بھی ملنے کا کچھ اشتیاق ہو چلا تھا۔ راشد کے ہر خط میں ان کی طرف سے میرے لیے دعائیں لکھی ہوتی تھیں۔ دوسری صبح میں نے شرفو سے کہہ کر جہاز میں کراچی کے لیے ریزرویشن کرا لی۔ شام کو میں نے فون پر قاسم خان کو اطلاع دی کہ میں چند روز کے لیے کراچی جا رہا ہوں، تو اس نے کراچی میں 2-3 کام میرے ذمہ لگا دیے۔ ان کی تفصیل سمجھانے کے بعد وہ بولا، ان کاموں کے بارے میں مجھے گھر کے نمبر پر فون کر کے رپورٹ ضرور دے دینا، اور اپنا وہاں کا کوئی رابطے کا نمبر بھی بتا دینا، تاکہ اگر اچانک یہاں تمہاری ضرورت پڑ جائے تو تمہیں بلایا جا سکے۔ بہت بہتر، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی روز میں نے راشد کو ٹیلی گرام بھی دے دیا تھا کہ میں فلاں دن 2:30 بجے والی پرواز سے پہنچ رہا ہوں۔ یہ ٹیلی گرام دیتے وقت میں نے اپنے آپ کو بے حد اہم ہستی محسوس کیا۔ جناب محمد افضل صاحب بذریعہ جہاز کراچی تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ بھی گویا زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ تیسرے روز مجھے روانہ ہونا تھا۔ شرفو مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا۔ وہ کئی بار ہوائی سفر کر چکا تھا۔ میں نے اس سے تمام طور طریقے اچھی طرح سمجھ لیے تاکہ ہم سفروں اور خصوصاً ایئر ہوسٹس کو احساس نہ ہونے پائے کہ میں پہلی بار ہوائی سفر کر رہا ہوں۔ طیارہ فضائے بسیط میں بلند ہوا تو چند لمحے بعد ہی مکان ماچس کی ڈبیوں جتنے دکھائی دینے لگے، اور مزید کچھ دیر بعد طیارہ بادلوں سے بھی اوپر آ گیا۔ تب میرا دل ایک عجیب سی مسرت سے لبریز ہو گیا۔ پہلی بار مجھے فضا کی وسعتوں کا احساس ہوا۔ اس کم سن پرندے کی خوشی شاید ایسی ہی ہوتی ہوگی جو
ماں سے اڑنا سیکھنے کے بعد پہلی بار خود پنکھ پھیلا کر ہوا میں نکلا ہو، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے طیارہ فضا میں نہیں اڑ رہا بلکہ میں خود بازو پھیلائے بادلوں سے اوپر تیر رہا ہوں۔ یوں ہی آزاد فضاؤں میں اڑنا اور عام لوگوں سے کہیں زیادہ بلندی پر رہنا میرا خواب تھا۔ میں مسرور تھا کہ خدا نے مجھے شکر گڑھ کی گلیوں میں رینگتا ہوا کیڑا بننے سے بچا لیا تھا۔ کسی نہ کسی ذریعے سے میں کچھ اوپر آ ہی گیا تھا اور ابھی میں مزید اوپر جانا چاہتا تھا۔ 1 گھنٹے 20 منٹ کا سفر خوابوں کی ایک عجیب ہی دنیا میں ہلکورے لیتے لیتے یوں کٹ گیا کہ ایک نسوانی آواز نے جب اعلان کیا کہ چند منٹ بعد ہم کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں اور سگریٹ نوشی کرنے والوں کو اپنی سگریٹیں بجھا کر سیفٹی بیلٹ باندھ لینی چاہیے، تو مجھے یہ مذاق سا محسوس ہوا۔ کیا واقعی میں کراچی پہنچ گیا تھا؟ کسی زمانے میں کراچی کا تصور میرے ذہن میں ایسا ہی تھا جیسے وہ کوکاف کے آس پاس واقع کوئی بستی ہے۔ کراچی تو کہیں کسی زمانے میں شکر گڑھ سے لاہور آنا کوئی بہت بڑی خلیج عبور کرنے سے زیادہ مشکل محسوس ہوتا تھا۔ بے وسیلہ ہونا بھی کیا المیہ ہے کہ چند کوس کا فاصلہ بھی سمندروں پار کا سفر محسوس ہوتا ہے، اور ایک وہ بھی لوگ ہیں جنہیں گھومنے پھرنے کے لیے دنیا بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ خیالات کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا میں طیارے سے اتر کر بس میں کھڑے ہو کر لاؤنج تک پہنچا۔ میرے ساتھ چونکہ کوئی سامان نہیں، صرف ایک بیگ تھا اور وہ میرے ہاتھ میں تھا، اس لیے مجھے کنویئر بیلٹ کے قریب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑی اور میں بیگ ہلاتا دروازے کی طرف چل دیا۔ شیشے کے دیوار کے پار مجھے کچھ لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ مجھے کسی حد تک امید تھی کہ اگر میرا ٹیلی گرام راشد کو مل چکا ہوگا تو شاید وہ مجھے ریسیو کرنے آئے، لیکن وہ مجھے ان لوگوں میں کہیں نظر نہ آیا۔ پھر میں نے دیکھا ریلنگ کے پائپ کا سہارا لیے ایک نہایت خوبصورت لڑکا جانے کسے دیکھ کر نہایت پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہا تھا۔ میں نے 2 قدم آگے پہنچ کر قدرے توجہ سے دیکھا تو بے اختیار زیر لب کہہ اٹھا، ارے یہ راشد ہی تو ہے۔ وہ واقعی راشد تھا، لیکن سرسری نظر میں اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ میرے ذہن میں اس کی اسی وقت کی تصویر تھی جب میں اپنے ساتھ اسے بھی خرکار کیمپ سے رہائی دلا کر فرار ہوا تھا۔ چیتھروں میں لپٹا ہوا ایک زرد نحیف اور تھر تھر کانپتا ہوا لڑکا اپنے گھر اور اپنے ماں باپ کے پاس واپس پہنچنے کی خوشی، آرام و آسائش اور ایسے ہی دیگر عوامل نے اتنے کم عرصے میں اسے بہت زیادہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب تو وہ مجھے پہلے سے خاصا بڑا بھی لگ رہا تھا۔ عمر میں محض چند ماہ کا اضافہ بھی خاصی تبدیلیاں لے آیا تھا۔ اب وہ نیلی جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس اٹھتی عمر کا ایک سرخ و سفید لڑکا تھا، جس پر سرسری نظر ڈال کر ہی احساس ہوتا تھا کہ وہ کسی دولت مند گھرانے کا فرد ہے۔ اس کے بورے بال کھلنڈرانہ انداز میں بکھرے ہوئے تھے اور کچھ لٹیں پیشانی پر بھی جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ 2-4 سال بعد وہ صنف مخالف میں بے حد مقبول رہے گا، گو کہ اس کی شخصیت میں مردانہ کرختگی کی کمی رہے گی۔ میں باہر آیا تو راشد نہایت گرم جوشی سے مجھ سے گلے ملا۔ ہمارے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا اور راشد میرے ہاتھ سے بیگ لے کر ایک طرف بڑا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ راشد کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہوگا، اس لیے اس وقت مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی جب اس نے سیڑھیوں کے پاس رک کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان سے ملیے افضل بھائی، یہ میرے والد ہیں اور یہ میری بڑی بہن ہیں رحیلہ۔ میں نے ان دونوں شخصیات کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اپنی جگہ وہ دونوں ہی نہایت خوبصورت اور آئیڈیل قسم کی شخصیتیں تھیں۔ راشد کے والد کا قد تقریباً میرے ہی جتنا یعنی 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، چوڑے کندھے، سرخ و سفید رنگت، گھنگریالے بال، چمکیلی آنکھیں اور دلکش نقوش۔ ان کے بچوں کی عمریں دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی اپنی عمر 45 سے کم نہیں ہوگی، لیکن وہ 45 سے زیادہ کے نہیں لگتے تھے۔ موسم معمولی سا خنک تھا، لیکن وہ 3 پیس سوٹ میں تھے جیسا کہ عام طور پر بزنس مین ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیل باپ کا جو تصور تھا وہ بالکل اس کے مطابق لگتے تھے۔ لڑکپن میں اپنے والد کو جب میں بسیدہ سی دھوتی کرتے اور میلی پگڑی میں قدرے خمیدہ
کندھا کمر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا کھانستے ہوئے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا تھا تو کبھی کبھار راشد کے والد سے ملتی جلتی کوئی شخصیت میرے ذہن میں آتی تھی اور میں سوچا کرتا تھا کہ خدا نے اگر مجھے ایسے کسی شخص کے گھر پیدا کر دیا ہوتا تو کیا حرج تھا، لیکن پھر جب میں اپنے والد کی شفقت اور محبت کو دیکھتا تھا تو مجھے اپنے اس خیال پر شرمندگی سی محسوس ہوتی تھی اور میں سوچتا تھا کہ اگر میں کسی اور شخص کے ہاں پیدا ہوا ہوتا تو شاید وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرتا۔ راشد کا شاید پورا کنبہ ہی خوبصورت لوگوں کا کنبہ تھا۔ رحیلہ اپنے باپ اور بھائی سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، یا شاید اس لیے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتی تھی کہ وہ لڑکی تھی۔ سرو قد، نازک اندام، رنگت نہایت ہی صاف اور اجلی اور اس کے لمبے لمبے بھورے بال کسی حد تک سنہرے پن کی طرف مائل تھے جو ریشم کے سلجھے ہوئے تاروں کی طرح ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح جینز اور شرٹ میں ہی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ اس کی جینز ویلوٹ کی تھی۔ اس مخملی کپڑے سے اس کی شخصیت کی نزاکت کا تاثر اور گہرا ہو گیا تھا۔ وہ اتنی نکھری سی لڑکی تھی کہ اس کے گرد روشنی کا ایک حالہ سا رقص کرتا محسوس ہوتا تھا اور ہوا میں جیسے اس کے وجود سے تازگی اور خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کچھ اس طرح فرد کا احساس ہوتا تھا جیسے آپ نے علی صبح صاف ستھری ہوا میں چہل قدمی کرتے ہوئے کسی سرسبز کیاری میں شبنم سے نہائے ہوئے نوش گفتہ پھولوں کو دیکھ لیا ہو۔ اس کی خوابناک سی آنکھوں پر لمبی پلکوں کی جالر نے حرکت کی، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ تھر تھرائے اور اس نے دھیمی اور مترنم آواز میں کچھ کہا جو میں صحیح طور پر سن ہی نہیں سکا کیونکہ میں اس کی شخصیت کے سحر میں کچھ زیادہ ہی الجھ گیا تھا۔ راشد کے والد نے مضبوطی سے مصافحہ کرتے ہوئے میرے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو میں چونکا اور گزشتہ لمحے کی اپنی محویت پر مجھے شرمندگی سی ہوئی۔ راشد کے ابو بے تکلفی سے کہہ رہے تھے، بھائی تم سے ملنے کا تو اس قدر اشتیاق تھا کہ اگر تم چند دن اور نہ آتے تو ہم سب خود لاہور آنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ انہی دنوں اچانک ریحانہ بیمار ہو گئی اور میرے کاروبار میں کچھ ایسا چکر شروع ہوا کہ ہم میں سے کسی کا بھی شہر سے باہر جانے کا پروگرام ہی نہیں بن سکا۔ اور ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریحانہ ان دونوں بچوں کی ماں کا نام ہے، وہ گھر پر بڑی بےتابی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے بھی آپ لوگوں سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، میں نے دھیمے لہجے میں کہا اور مجھے یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ میرے بولنے کے انداز میں ایک طرح کا شرمیلا پن شامل تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، راشد کے خطوط سے جس قدر خلوص جھلکتا تھا وہ مجھے بھی بہت دنوں سے مجبور کر رہا تھا کہ آ کر آپ لوگوں سے ملوں، لیکن انہی دنوں میں نے بھی ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا تھا اور آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ نئے کاروبار میں کتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک راشد کے والد نے سر ہلایا۔ جہاں تک خلوص کی بات ہے تو راشد ہی کے نہیں، ہم سب کے دل میں تمہیں دیکھے بغیر تمہارے لیے خلوص اور ممنونیت کے جو جذبات موجود ہیں ان کا اظہار مشکل ہے۔ تم نے ایک طرح سے ہمارے پورے ہی خاندان کو نئی زندگی دی ہے۔ راشد میرا ایک ہی لڑکا ہے، اگر یہ ہمیں دوبارہ نہ ملتا تو میں اس کی ماں اور بہن تینوں ہی زندہ درگور ہو جاتے۔ خصوصاً مجھے تمہارے اس انداز نے تو بہت ہی متاثر کیا کہ تم نے ہمارے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد احسان جتانا تو درکنار ہمارے سامنے آنے کی بھی کوشش نہیں کی اور لاہور میں راشد کو میرے بھائی کے گھر کے دروازے پر ہی چھوڑ کر چپکے سے چلے گئے۔ اس وقت ہم اور ہمارے دیگر کئی عزیز رشتہ دار بھی وہیں موجود تھے اور سب ہی تمہارا اس بے نیازی پر حیران رہ گئے تھے اور سب ہی کے دلوں میں تم سے ملاقات کی حسرت سی رہ گئی تھی۔ بس جی وہ تو وقت ہی عجیب تھا، اس کا تو اب تذکرہ ہی چھوڑیں۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا تھا کہ رحیلہ کی خوابناک سی آنکھیں مسلسل مجھے ہی تاک رہی تھیں اور عجیب بات یہ تھی کہ اس احساس سے میری دھڑکن تیز ہوئی جا رہی تھی اور میں اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، حالانکہ میں ان مردوں میں سے تھا کہ جو نظر بھر کر کسی خاتون کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو ایک لمحے بعد وہ بغلیں جھانکنے لگتی ہے اور یوں بے چین سی ہو جاتی ہے جیسے اس کے جسم پر چیونٹیاں رینگ رہی ہیں۔ میرے لیے خود بھی اپنی یہ کیفیت ناقابل فہم تھی کہ میں رحیلہ سے نظر ملاتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی
کہ اس کی وجہ محض یہ تھی کہ اس وقت اس کے والد سامنے کھڑے تھے۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، کافی دھکم پیل کا نظارہ کر لیا۔ راشد کے والد بولے ہم چاروں پارکنگ لاٹ کی طرف چل دیے۔ پارکنگ لاٹ میں ان کی سفید مرسیڈیز موجود تھی، ڈرائیور بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے فوراً ہمارے لیے دروازے کھولے۔ راشد کے والد نے پہلے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر پہلے آپ تشریف رکھیے۔ میں نے اپنی دانست میں مینر ازم کا مظاہرہ کیا۔ رحیلہ اور اس کے والد جانے کیوں بے ساختہ ہنس دیے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے راشد کے والد ملائمت سے بولے اگر تم مجھے سردار جناب وغیرہ کے بجائے صرف انکل کہو تو بہتر رہے گا۔ برسبیل تذکرہ میں اپنا نام بھی بتا دوں، مجھے زاہد علی کہتے ہیں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا حق دیا کہ آپ کو اپنائیت سے مخاطب کر سکوں۔ میں نے قدرے کھسیاہٹ سے کہا۔ اس بار صرف رحیلہ ہنسی اور اس کی ہنسی پہلے سے زیادہ مترنم تھی۔ وہ بدستور مسکراتی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی آپ بہت تکلف پسند انسان ہیں افضل صاحب۔ پہلی ملاقات ہے نا؟ میں نے بمشکل اس سے نظر ملاتے ہوئے کہا۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، لیکن ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے برسوں سے آپ کو جانتے ہیں۔ وہ بلا تامل بولی میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، کیا کہوں؟ خلوص ہے آپ لوگوں کا، نوازش ہے آپ کی، میں صرف یہی کہہ پایا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ مین روڈ پر پہنچ کر راشد مجھے بتانے لگا یہ ڈرگ روڈ ہے، بس سیدھے اسی پر چلتے ہوئے ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ سوسائٹی میں ہے ہمارا مکان۔ اب تو ہمارے مکان کے قریب ایک پہاڑی پر ایک پارک بھی بن گیا ہے، ہل پارک نام رکھا گیا ہے اس کا۔ آپ کو شاید ہمارے مکان کا محلے بکو پسند آئے۔ راشد رحیلہ اس کی بات کاٹتے ہوئے شریر لہجے میں بولی تم تو اس طرح افضل صاحب کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو جیسے ہمارا مکان نہیں کوئی ہوٹل ہے، اور تم ایئرپورٹ سے افضل صاحب کو نہیں بلکہ کسی سیاح کو بڑی مشکل سے گھیر گار کر لائے ہو، اور فکر مند ہو کہ یہ اکلوتا گاہک بھی نکل نہ جائے۔ انکل زاہد نے بلند آہنگ کہکہا لگایا۔ رحیلہ کے لہجے میں قدرے سنجیدگی آ گئی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی ویسے بھی ہم افضل صاحب کو اپنے مکان پر نہیں اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ مکان اور گھر میں بڑا فرق ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ نہیں مجھے نہیں معلوم منشی فاضل صاحبہ، راشد نے مصنوعی خفگی سے کہا، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ جان لو، شاید مستقبل میں کسی کلاس فیلو لڑکی پر علمیت کا روب ڈالنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ رحیلہ چھیڑنے والے انداز میں بولی مکان تو محض در و دیوار کے مجموعے کا نام ہے، اور گھر اسے کہتے ہیں جو ان در و دیوار کے اندر ہوتا ہے۔ افضل صاحب ہم سے ملنے آئے ہیں، ہمارے مکان سے نہیں۔ تم اپنی قابلیت جھاڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کرو۔ راشد بولا۔ اس کے لہجے کی مصنوعی خفگی برقرار تھی۔ بہرحال میں تمہاری قابلیت سے کبھی متاثر نہیں ہوں گا، تم کوشش جاری رکھو، کوشش جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی قسم کی خوشگوار نوک جھونک میں راستہ کٹ گیا۔ رحیلہ گو کے 17-18 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی، لیکن اس کی گفتگو میں زبردست گہرائی تھی، تاہم اس کے مزاج کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا کم از کم فی الحال میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ کسی لمحے اس کے انداز گفتگو میں بچوں کی سی معصومیت جھلک آتی، کسی لمحے وہ گفتگو کے اعتبار سے 80 سالہ خاتون محسوس ہونے لگتی، اور کسی لمحے وہ عین اپنی عمر کے مطابق ایک شوخ و شنگ الڑ اور آسودہ حال لڑکی نظر آنے لگتی، جسے دنیا کے کسی بھی مسئلے سے کوئی غرض نہیں تھی، جو ہر چیز کو صرف سطحی نظر سے دیکھ سکتی تھی، اور جس کا مطمع نظر بس یہی تھا کہ کھیلو کودو کھاؤ پیو عیش کرو اور دنیا کی تمام آسائشوں سے لطف اندوز ہو کر رخصت ہو جاؤ۔ بہرحال اتنے مختصر سے وقت میں کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کرنا تو ویسے بھی مناسب نہیں تھا۔ راستے میں میں نے اس کی شخصیت سے ذہن ہٹا کر کچھ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی، لیکن یہ کام مجھے کافی کٹھن محسوس ہوا۔ اس لڑکی میں کوئی بات ضرور تھی، میرے خیال میں یہ تقریباً ناممکن تھا کہ اس سے ملنے، اس کے پاس بیٹھنے، حتیٰ کہ اس سے صرف چند لمحے بات کر لینے کے بعد بھی کوئی شخص اس کے بارے میں سوچنے سے اپنے آپ کو باز رکھ سکتا۔ انکل زاہد کا وہ مکان یا گھر جس کے بارے میں راستے میں بحث ہوتی رہی تھی، دراصل ایک 2 منزلہ شاندار کوٹھی تھی جس میں بے تحاشا ماربل استعمال کیا گیا تھا۔ انکل زاہد نے بتایا تھا کہ راشد کی امی گھر پر بے تابی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں
اسے محض ایک رسمی سی بات سمجھا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا وہ خاتون واقعی لان پر کرسی ڈالے میرے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ وہ اس طرح مجھ سے ملی جیسے میں بھی ان کا کوئی بچھڑا ہوا بیٹا تھا۔ ان لوگوں کے خلوص نے مجھے تقریباً پریشان ہی کر دیا تھا۔ میں بیک وقت اتنے افراد کی طرف سے اتنے خلوص کا سامنا کرنے کا عادی نہیں تھا۔ ایک بات میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا، راشد کے والدین کی جوڑی کچھ بے جوڑ سی تھی۔ آنٹی ریحانہ انکل زاہد سے عمر میں بھی کچھ بڑی معلوم ہوتی تھیں اور غالباً کچھ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ وہ غالباً کافی عرصہ پہلے ہی موٹاپے کی حدود میں قدم رکھ چکی تھیں، رنگت بھی سانولی تھی اور شاید بیچاری بیمار بھی رہتی تھیں۔ کچھ عرصے سے ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا اور جوڑوں کا درد بھی جاگ اٹھا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایئرپورٹ نہیں آ سکی تھیں، ورنہ وہ بھی مجھے ریسیو کرنے کے لیے آنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ تاہم ان تمام باتوں کے باوجود مجھے جانے کیوں ان کی شخصیت انکل زاہد کے مقابلے میں زیادہ من موہنی محسوس ہوئی تھی۔ شاید اس لیے کہ ان کے خلوص میں بے ساختگی تھی، ان کے طرز عمل میں حیرت انگیز حد تک سادگی تھی۔ وہ سرتاپا معصومیت تھی اور یہی معصومیت ان کی شخصیت کا حسن بن کر رہ گئی تھی جس نے دیگر خامیاں چھپا لی تھیں۔ مثلاً میں نے تو انہیں صرف سلام کرنے پر ہی اکتفا کیا تھا، مگر انہوں نے مجھے بچوں کی طرح اپنے سینے سے چمٹا کر پیار کیا۔ یہی نہیں جانے کیوں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ شاید ان کے سینے میں خلوص اور محبت کا ایسا بے پایاں دریا موجود تھا جس پر باندھنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ مجھے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں پہلی بار اس خاتون سے مل رہا ہوں۔ خلوص سے تو انکل زاہد بھی پیش آئے تھے، لیکن وہ بہرحال ایک بزنس مین تھے اور ظاہر ہے بزنس مین بھی کوئی چھوٹے موٹے یا ناکام قسم کے نہیں تھے۔ شاید اسی لیے ان کے کسی بھی بات میں بے ساختگی نہیں تھی۔ ان کی تمام حرکات و سکنات گویا ایک خاص ترتیب کی پیداوار اور ہر جملہ نپا تلا محسوس ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ان کے دل کی آواز ہے۔ تقریباً ہر کامیاب بزنس مین کا معاملہ کچھ یہی ہوتا ہے۔ وہ اچھے زمانے تھے، لاہور سے کراچی تک کے سفر میں بھی اگر کھانے کا وقت ہو جاتا تھا تو جہاز پر کھانا پیش کیا جاتا تھا، گو کہ اسے کھانا بڑے حوصلے کی بات تھی۔ میں محض چند لقمے زہر مار کر کے آیا تھا اور اب 3 بج رہے تھے، سخت بھوک لگ رہی تھی۔ آنٹی نے میرے دل کی بات کر دی۔ انکل کے بازو کا سہارا لے کر چلتے ہوئے بولی، بیٹا سب سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو، تمہارے انتظار میں ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کھایا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی معطر سی خنکی نے ہمارا استقبال کیا۔ دائیں ہاتھ پر طویل و عریض ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا نظر آیا، لیکن ہم اس کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ اس سے آگے ایک بیضوی لان تھا، اس کی آرائش بھی ڈرائنگ روم سے کم نہیں تھی۔ اس کے مقابل ڈائننگ روم تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر برتن کچھ اس طرح سجائے جا رہے تھے جیسے کسی بارات کی آمد کا اہتمام ہو۔ میرا بیگ ایک نوکر لے جا چکا تھا۔ میں ان کے ساتھ کھانے بیٹھا تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ چاروں اپنی اپنی پسند کے تمام کھانے میرے معدے میں ٹھونس دینا چاہتے ہیں۔ یہ لیجئے، یہ کھائیے، یہ تو آپ نے چکھا ہی نہیں۔ اس قسم کی آوازیں بڑے تواتر سے میرے آس پاس سے بلند ہوتی رہیں۔ میں بھی مختلف ڈشوں کے ساتھ ہر ممکن انصاف کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کافی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے اور دوسرے لوگوں کے کھانے کی رفتار میں وہی فرق تھا۔ گدا گاڑی اور ٹرین کی رفتار میں ہوتا ہے۔ میں نے قدرے کھسیاہٹ محسوس کرتے ہوئے رفتار کم کی، لیکن اب تو دیر ہو چکی تھی۔ مجھ سمیت غالباً سب ہی شکم سیر ہو چکے تھے اور کھانے سے ہاتھ کھینچ رہے تھے۔ کھانے کے بعد میری پسند پر کافی کا دور چلا جس میں گپ شپ بھی ہوتی رہی۔ انکل زاہد نے سرسری سے لہجے میں اچانک ہی پوچھ لیا، کیا بزنس کر رہے ہو برخوردار؟ ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا سا گیا۔ میرے ذہن سے یہ نکل گیا کہ ایسے موقعوں کے لیے عموماً ہمارا ایک گڑا گڑایا جواب ہوتا ہے۔ ایک لمحہ کے سکوت کے بعد میں کہہ سکا، امپورٹ ایکسپورٹ۔ بہت خوب، انکل نے سر ہلایا۔ بھئی ہم بھی پہلے اسی میدان میں تھے، لیکن پارٹنرشپ تھی۔ ساجے کی ہنڈیا بیچ دوراہے پر پھوٹ گئی۔ ہم صنعت کاری کی طرف آ گئے تو سنا ہے کہ اب امپورٹ ایکسپورٹ میں حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے نائلون کے
دندے میں ہی کروڑوں بنا لیے، کیا ایکسپورٹ مل رہا ہے آج کل نائلون کی ساڑیوں پر۔ مجھے ریبیٹ کے لفظی معنی تو معلوم تھے، لیکن یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ بزنس کی دنیا میں اس لفظ کا کیا عمل دخل ہے۔ چاہے جائے کہ میں ریبیٹ کی شرح بتا سکتا ایک لمحے کے لیے، تو میں جیسے بولنا ہی بھول گیا۔ مجھے احساس تھا کہ سب ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ بمشکل سنبھل کر میں نے کہا، میں نے تو محدود سے پیمانے پر ابھی نیا کام شروع کیا ہے، نائلون کی ساڑیاں بھیجنے کا مجھے ابھی اتفاق نہیں ہوا۔ میں نے تو ڈبوں میں بند اشیاء خورد و نوش سے کام کا آغاز کیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے ٹین فوڈ؟ انکل گویا بے یقینی سے تقریباً چلا اٹھے، اس کا آرڈر تمہیں کہاں سے مل گیا؟ ہمارے ٹین فوڈ کی ڈیمانڈ کہاں نکل آئی؟ میں نے ایک بار قاسم خان کے ہاں ڈبوں میں بند اشیاء خورد و نوش کا کچھ ذکر سنا تھا، معلوم نہیں بات کیا ہو رہی تھی، لیکن اس وقت یہی آئٹم میرے ذہن میں آیا تھا اور میں نے یہی جڑ دیا تھا۔ وہ جی مڈل ایسٹ سے ایک چھوٹا سا آرڈر مل گیا تھا، میں نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ اچھا، زاہد صاحب نے سر ہلایا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایک ثانیے کے لیے انہوں نے عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھا تھا۔ میرے دل میں ایک چبھن سی بیٹھ گئی۔ میرے بارے میں ان کی سوچ میں یقیناً کوئی تبدیلی آئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ گہری سانس لے کر پہلے ہی جیسے ہموار اور خوشگوار لہجے میں بولے، ایکسپورٹر خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے معلومات زیادہ سے زیادہ رکھنی چاہیے۔ معلومات پر بھی بڑی حد تک اس کی کامیابی کا دارومدار ہوتا ہے۔ ابھی مجھے آپ جیسے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنا ہے، میں نے حتی الامکان انکساری سے کہا۔ حقیقت تو ابھی میں نے بزنس ہی شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو ایک طرح سے میں ابتدائی اصول ہی سیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد موضوع تبدیل ہو گیا، میری ذات کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ وہ چاروں مجھے بہت اچھی طرح جان لینا چاہتے تھے، میں انہیں اپنے بارے میں ہر بات حتی الامکان سچ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، اور صرف وہیں جھوٹ کی آمیزش کر رہا تھا جہاں مصلحتاً ایسا کرنا میرے خیال میں ضروری تھا۔ وہ دن اسی طرح گپ شپ، آرام اور کچھ انڈور تفریحات میں گزر گیا۔ دوسرے روز ناشتے کی میز پر انکل زاہد بولے، افضل میاں، میری تو آج سے بے پناہ مصروفیات شروع ہو رہی ہیں۔ البتہ یہ دونوں بچے آج کل کالج سے فارغ ہیں، ان کے ساتھ مل کر تم جو چاہو تفریحی پروگرام بناتے رہو، یہ تمہیں کراچی کا چپا چپا دکھا دیں گے، تمام قابل ذکر مقامات کی سیر کرا دیں گے، اپنے دوستوں سے ملوائیں گے، اور جس طرح بھی تم چاہو گے پکنک وغیرہ کے پروگرام بنا لیں گے۔ ان کاموں میں یہ دونوں بہن بھائی بہت تیز ہیں، امید ہے یہ تمہیں بور نہیں ہونے دیں گے۔ البتہ اگر میں نے تم لوگوں کو کمپنی دینے کی کوشش کی تو تم بور ہو جاؤ گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ان کے ساتھ رہو اور کراچی میں اپنے قیام کا لطف اٹھاؤ۔ اس گھر کو بھی اپنا ہی گھر سمجھ کر رہنا، مہمانوں کی طرح تکلف مت برتنا، ورنہ خواہ مخواہ الجھن ہوگی۔ اوکے سر۔ میں نے بیٹھے بیٹھے انہیں سیلوٹ کیا اور وہ مسکرا دیے۔ ناشتے کے بعد انکل زاہد تو اس طرح رخصت ہو گئے جیسے انہیں کوئی ٹرین پکڑنی ہو، اور ان کے جانے کے بعد رحیلہ نے مجھے اور راشد کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اس نے وضاحت کی، افضل صاحب، اب میں نے آپ کی میزبانی کا چارج سنبھال لیا ہے، سب پروگرام میری مرضی سے بنیں گے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھ لیا کروں گی کہ آپ کو میرے بنائے ہوئے کسی پروگرام پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کو میری اس بات پر تو کوئی اعتراض نہیں جو میں نے ابھی کی ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا، ایسا حسین میزبان میسر ہو تو کس کمبخت کو کسی بھی پروگرام پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن قریب ہی آنٹی بیٹھی ہماری طرف دیکھتے ہوئے شفقت سے مسکرا رہی تھی، اس لیے میں یہ کہہ نہ سکا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ رحیلہ نے میری آنکھوں میں یہ جواب پڑھ لیا تھا۔ بھائی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں تو یوں ہی فرصت کے چند دن گزارنے کراچی آ گیا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میرا یہ دورہ توقعات سے کہیں زیادہ پر لطف بلکہ یادگار رہے گا۔ بھائی ہم جس پر مہربان ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہم ہر چیز کو یادگار بنا دیتے ہیں، رحیلہ نے بے باکی سے کہا، اور جس سے ہماری ٹھن جائے اس کا ہم جینا حرام کر دیتے ہیں، کیوں راشد؟ بے شک، راشد نے تائید میں سر ہلایا۔ آنٹی نے بطور خاص رحیلہ کو مخاطب کیا، بیٹی جہاں کہیں بھی جاؤ اور جو بھی پروگرام بناؤ، یہ خیال رکھنا کہ کہیں کوئی
شرارت نہ ہو، تم میں سے کوئی کسی لڑائی جھگڑے میں الجھنے کی کوشش نہ کرے، مطلب یہ کہ مجھے کوئی بری خبر سننے کو نہ ملے۔ خیال رکھنا کہ تمہاری ماں مستقل مریض ہے۔ ممی آپ قطعاً فکر نہ کریں، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے میری طرف سے کوئی ناگوار خبر سنی۔ رحیلہ نے اٹھ کر پیار سے اپنی ماں کے رخسار پر بوسہ دیا۔ راشد میری طرف جھکتے ہوئے قدرے نیچی آواز میں بولا، رحیلہ اب تک جوڈو سے 2 بدماش لڑکوں کے کندھے اور پسلیاں توڑ چکی ہے اور 2 مرتبہ یہ ہاکس بے اور پیراڈائز پوائنٹ پر ریوالور سے 3 بدماشوں کو زخمی کر چکی ہے۔ ایک مرتبہ تو ایک FIR میں باقاعدہ اس کا نام بھی آ گیا تھا۔ پہلے یہ بھرا ہوا ریوالور اپنے پاس رکھتی تھی۔ میں نے قدرے حیرت سے رحیلہ کی طرف دیکھا، اس کے نام میں بھی بے پناہ مشرقیت اور نسوانیت تھی اور اس کی شخصیت بھی شبنم میں نہائے ہوئے پھول سے مشابہ نظر آتی تھی۔ تاہم میں نے اس گھر میں اپنے اب تک کے مختصر سے قیام کے دوران ہی اس کے بارے میں چند باتیں محسوس کر لی تھیں جو اس تاثر کی نفی کرتی تھیں۔ وہ لڑکوں والے کپڑے پہنتی تھی اور مطالعے، سیر و تفریح، فلم، ٹی وی پروگرام اور گپ شپ غرضی کے ہر چیز کے بارے میں اس کا جھکاؤ ان پہلوؤں کی طرف ہوتا تھا جن میں مردانگی کی جھلک پائی جاتی تھی۔ کل باتوں باتوں میں اتفاقاً آنٹی اس کے پاس منظر کی طرف بھی اشارہ کر چکی تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ زاہد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے ہاں پہلی اولاد لڑکا ہو، لیکن جب لڑکی ہو گئی تو انہوں نے اسے لڑکوں جیسے کپڑے پہنانے شروع کر دیے، ہمیشہ لڑکوں والے کھلونے لا کر دیے۔ کافی عرصے تک انہوں نے گویا اس بات کو بھی بلائے رکھا کہ لڑکی کا نام رحیلہ رکھا گیا ہے، وہ اسے ٹونی کے نام سے پکارتے رہے۔ راشد کی پیدائش کے 2-3 سال بعد تک ان کا یہ شوق تو ختم ہو گیا، لیکن رحیلہ کے ننھے سے ذہن میں شاید اس کے کچھ اثرات جڑ پکڑ گئے۔ میں دل ہی دل میں اس خیال سے متفق نہیں تھا۔ میرے خیال میں ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بس قدرت ہی کی طرف سے عطا کردہ کچھ رجحانات ہوتے ہیں۔ اگر راشد کی مثال سامنے رکھی جاتی تو دیکھا جا سکتا تھا کہ اسے کسی نے زنانہ رجحانات کی طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس کے انداز و اعتبار میں بے پناہ ملائمت اور دھیما پن تھا۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ اس کے انداز و اعتبار میں نسوانیت کی جھلک ملتی تھی، بس ویسے ہی جانے کیوں اس کی نو عمری اچھی صحت کو دیکھتے ہوئے اس میں تندی و تیزی اور جارحانہ سی ولولہ خیزی کی کمی محسوس ہوتی تھی جو اس عمر کے لڑکوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ اس کی حرکات و سکنات میں بڑا ٹھہراؤ تھا اور میرا خیال ہے وہ جب کسی کو پسند کرتا تھا تو اس کے انداز میں ایک طرح کی عقیدت مندی اور والہانہ پن سا ہوتا تھا۔ لڑک پن یا لاؤبالی پن اس میں کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ بظاہر تو رحیلہ کی شخصیت میں بھی سبک روی کا سا دھیما پن نظر آتا تھا، لیکن کچھ وقت اس کے قریب رہنے کے بعد اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہیرے سے مشابہ کوئی ہشت پہلو پتھر تھا۔ ایک پل میں کوئی پہلو جھلملا اٹھتا تھا تو دوسرے پل میں کوئی اور پہلو، کبھی اس کی ذات سے کسی رنگ کی روشنی پھوٹتی تھی اور کبھی کسی رنگ کی۔ بات کرتے کرتے اچانک اس کی نیلگو آنکھیں کمکموں کی طرح چمک اٹھتی اور گلابی چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کسی بات پر جوش میں آ کر وہ میز پر گھونسا مار دیتی تو ساری کراکری کھنک اٹھتی۔ بظاہر اس کے ہاتھ اتنے نرم و نازک نظر آتے تھے کہ برما ٹیک کی بھاری برکم ڈائننگ ٹیبل پر اس انداز سے گھونسا رسید کرنا اس کے بس کی بات معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اسے گھر میں آزادی بھی خوب حاصل تھی۔ اپنے بارے میں کسی بھی قسم کے فیصلے کرنے میں وہ کافی حد تک خود مختار معلوم ہوتی تھی۔ کوئی اس پر اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، انکل زاہد بھی نہیں۔ راشد گو کہ اسے باجی آپا یا اس قسم کے کسی اور القاب سے نہیں پکارتا تھا، سیدھی طرح نام لیتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بیچارہ اس سے بہت دبتا تھا۔ اگر وہ ایک خاص انداز سے اس کی طرف دیکھ لیتی تھی تو چوہے کی طرح دبک جاتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔